بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سبق آج ہم پڑھیں گے مصدر کا آسودن آرام پانا، آساید مضارع، آویختن لٹکنا، آویزد مضارع، بافتن بننا، بافد مضارع، باختن کھیلنا ہارنا، بازد مضارع۔ یہ کھیلنا ہارنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عظیم مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دینا۔ سمجھ آئیے؟ کسی عظیم مقصد کے لیے اپنی جان پر کھیل جانا، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں اپنی جان پر کھیل گیا، مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اس مقصد کے لیے۔ پنداشتن خیال کرنا، پندارد مضارع، پاشیدن چھڑکنا، پاشد مضارع۔ یہ جو خیال کرنا کا ہے نا پنداشتن، اس کو بھی سمجھ لیں کہ خیال کرنا کا یہاں کیا مطلب ہے۔ خیال کرنا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کچھ سوچتے ہیں نا، کسی کو کچھ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو اس بندے کو بڑا اچھا سمجھا تھا، مخلص سمجھا تھا، لیکن یہ تو صحیح نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ خیال کرنا ہے، یعنی کسی بندے کو آپ کچھ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، آپ اپنے دل میں اس کے لیے ایک آپ نے امیجنیشن کی ہے اور وہ اس طرح نہیں نکلا، تو یہ وہ ہے پنداشتن خیال کرنا۔ پاشیدن چھڑکنا، پاشد مضارع، پیوستن ملنا ملانا، پیوندد مضارع، ترسیدن ڈرنا، ترسد مضارع، جوشیدن ابلنا، جوشد مضارع، چیدن چننا، چیند مضارع، خاریدن کھجلانا، کھجلانا معنی سمجھتے ہو؟ خارش کرنا، خارد مضارع، دریدن پھاڑنا، درد مضارع، ریختن گرنا گرانا، ریزد مضارع، شمردن گننا، شمارد مضارع، شگفتن کھلنا، کھلنا کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ پھول کا کھلنا، یعنی صبح کے وقت جیسے اس کی وہ جو پتیاں ہوتی ہیں نا وہ ایسے جی ہاں جی، شگفتن کھلنا، شگفد مضارع، نمودن دکھانا کرنا، نماید مضارع، یعنی اس کے دو معنی آتے ہیں، دکھانا بھی اور کوئی کام کرنا۔ ہم نے مصدر سے فعل ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ طریقہ اس کی گردان یہ پڑھی ہے۔ آج ہم اس سے اگلا سبق پڑھیں گے گرامر کا۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ماضی کی 7 قسمیں، فعل ماضی کی 7 قسمیں، جس میں گزرا ہوا زمانہ بتایا جاتا ہے نا، تو اس کی 7 قسمیں، یا تو صرف گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہوگا، اس میں قریب یا بعید کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق۔ یا پھر وہ قریب کا لحاظ ہوگا کہ ابھی ابھی ہوا ہے یہ کام، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، یا دور کا ہوگا، سمجھ آئی ہے، یا اس کے ہونے میں شک ہوگا، یا ماضی میں وہ کام ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کافی عرصہ ہوتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ مختلف ماضی کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ آج ہم جو قسم پڑھیں گے اس کا نام ہے ماضی قریب۔ کیا نام ہے؟ ماضی قریب۔ تو اگر ماضی مطلق سمجھی ہوئی ہو تو یہ بالکل ایزی ہے، بالکل آسان ہے کہ وہ ماضی ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ یعنی پہلے یہ تھا نا کہ کام بس اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ یہ کام ہوا ہے، مثلا زید آیا، خالد بیٹھا، انہوں نے کھانا کھایا، ہم نے نماز پڑھی، اس میں یہ کوئی نہیں ذکر کہ یہ قریب ہے یا دور ہے، صرف یہ ہے کہ ایک کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ لیکن اب یہاں کیا ہوگا کہ کام ہوا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہی ہے، لیکن گزرے ہوئے زمانے میں قریب میں ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی قریب۔ کیا کہیں گے؟
اس کی ایک فارسی میں نشانی ہے، ایک اردو میں۔ فارسی میں اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں است یا اند، ای، اید، ام، ایم، ان میں سے کوئی آئے گا، ہر سیغے میں ایک آئے گا۔ یہ یاد کروائے تھے نا آپ، اسی لیے پہلے یاد کروائیں کہ جب یہاں پہنچیں تو مسئلہ نہ ہو۔ اور اردو میں اس کی نشانی ہے یا ہیں، ہے یا ہیں۔ اب اس کے بنانے کا قاعدہ، تو بنانے کا قاعدہ بھی بالکل آسان ہے۔ فارسی کی گرامر دنیا کی آسان ترین گرامروں میں سے ہے۔ اگر بندہ اس پہ تھوڑی سی بھی توجہ کر لے، کوئی مشکل بات اس میں نہیں۔ اب اس نے کس سے بننا ہے؟ دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ چلے گا معاملہ۔ پہلے مصدر سے بنی ماضی مطلق، اب اس کو آگے ماضی قریب کو یا ماضی بعید کو جو ہم آگے پڑھیں گے، ان کو بنائیں گے ماضی مطلق سے۔ سمجھ آ گیا؟ تو ماضی مطلق کا جو پہلا صیغہ ہے نا، پہلا صیغہ وہ لے لیں گے۔ ماضی قریب بنانے کا طریقہ ہے یہ، ماضی مطلق کا پہلا صیغہ لیں گے، اس کے آخر میں گول ہا لگائیں گے۔ مثلا کرد ہے نا ماضی مطلق کا صیغہ، کردن مصدر سے، تو کرد کے آخر میں ہا لگائی تو کیا بنا؟ کردہ، کردہ۔ دادن مصدر ہے، اس سے ماضی مطلق کا صیغہ کیا ہوگا؟ داد، اس کے آخر میں ہا لگائی تو کیا بنا؟ دادہ۔ یعنی پہلے ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنائیں گے، پھر اس کے آخر میں ہا لگائیں گے۔ اس کے بعد یہ 6 لفظ ہیں، است، اند، ای، اید، ام، ایم۔ است واحد غائب کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ است کا معنی وہ ہے، تو وہ ہے، وہ یہ واحد غائب کا ہے نا، تو یہ اس کے آگے لگا دیں گے۔ وہ جو ماضی مطلق کا پہلا صیغہ اور ہا لگا کر ایک ہم نے تیار کی تھی نا چیز، اس کے آگے یہ لگا دیں گے۔ مثلا کردہ تھا نا، تو کردہ است، کیا ہوگا؟ کردہ است۔ پھر دوسرا صیغہ بنانے کے لیے اسی کردہ کے آگے اند، تیسری کے لیے کردہ ای، چوتھے میں کردہ اید، پانچویں میں کردہ ام، اور چھٹے میں کردہ ایم۔ اس طرح یہ 6 صیغے بنیں گے۔ کوئی مشکل ہے اس میں؟ پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ لیں۔ دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ اس کے آخر میں ہا لگائیں۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ یہ 6 لفظ ہیں، تو ان میں سے ایک ایک باری باری اس کے آخر میں لگائیں۔ 6 صیغے آپ کے تیار ہو گئے۔ کل کتنے صیغے ہوتے ہیں فارسی میں فعل کے گردان کے؟ 6۔ کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 6۔ ان کے نام کیا ہیں؟ یہ 6 ہی ہمیں چاہیے تھے اور 6 بن گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو کوئی کہے مثلا کہ کردن سے بناؤ ماضی قریب، تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ ماضی مطلق بناؤ گے، وہ کیا ہے؟ کرد۔ کردن سے ماضی مطلق کیا ہے؟ کرد۔ پھر کیا کرو گے؟ ہا لگاؤ گے، کیا بنے گا؟ کردہ۔ کیا بنے گا؟ کردہ۔ اب کیا کرنا ہے تیسرے سٹیپ میں؟ است، اند، ای، اید، یہ اس کے آخر میں لگانے، تو کیسے گردان ہوگی؟ خوردن سے کیسے کریں گے؟ پہلے کیا کریں گے؟ ماضی مطلق، کیا ہوگا پہلا صیغہ؟ خورد۔ پھر کیا کریں گے؟ ہا لگائیں گے، پھر کیا بنا؟ خوردہ بن گیا۔ اب کیا کریں گے؟ وہ استند لگائیں گے، تو کیسے گردان ہوگی؟ اب ترجمے پہ آ جاؤں۔ ماضی مطلق میں ہے، ہیں، تھا، تھے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف الف آتا ہے ماضی مطلق میں۔ وہ گیا، وہ آئے، یہاں ہے یا ہیں آئے، یہ فرق ہے ماضی مطلق کے ترجمے میں اور ماضی قریب کے ترجمے میں۔ آمد ماضی مطلق ہے، آمد، اس کا ترجمہ ہے وہ آیا، اور اب جب اس کے آگے ہا اور است لگا دیں گے، آمدہ است، تو ترجمہ ہوگا وہ آیا ہے، یعنی مطلب ہے ابھی ابھی آیا ہے، تھوڑی دیر پہلے آیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کیسے ہوگی آمدن سے گردان؟ کیسے ہوگی؟ آمدہ است، وہ آیا ہے۔ آگے آمدہ اند، وہ آئے ہیں۔ آمدہ ای، تو آیا ہے۔ آمدہ عید، تم آئے ہو۔ آمدہ ام، میں آیا ہوں۔
آمدہ ایم ہم آئے ہیں۔ سمجھ آ گیا ہے؟ بنانے کا قاعدہ بھی سمجھ لیا، ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے۔ اب کچھ صیغے آپ لکھیں، مکس صیغے لکھواؤں گا، کچھ ماضی مطلق کے ہیں، کچھ ماضی قریب کے ہیں۔ جیسے پہلے آپ لکھتے ہیں ان کے نام۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہاں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے چونکہ آپ نے صرف ایک ہی ماضی پڑھی ہوئی تھی، آپ صیغہ لکھتے تھے، آگے صیغے کا نام اور ترجمہ۔ اب 4 خانے بنانے ہیں، پہلے میں صیغہ، دوسرے میں صیغے کا نام کہ واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، تیسرے میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے، ماضی یہ مطلق ہے، ماضی قریب ہے، کیا ہے، اور چوتھے میں جا کر اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ لکھیں جی صیغے۔ آسودند، آسودند، باختہ ایم، باختہ ایم، پنداشتم، پاشیدہ ای، پاشیدہ ای، پیوستید، پیوستید، ترسیدہ اند، جوشیدہ است، خارید، خارید، دریدی، دریدی، شمردہ عید، شمردہ عید، شگفت،